میرے دوستو، یوں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ جو محرم کا مہینہ ہے بہت ہی عظیم مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، ہر طرح کی خیر اور بھلائی کا مہینہ ہے، ہر خوشی کو انجام دینے کا مہینہ ہے۔ لیکن جیسی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی یہ کہتا نظر آئے گا کہ یہ حسین کا مہینہ ہے، کوئی یہ کہتا نظر آئے گا کہ یہ ماتم اور سوگ اور غم کا مہینہ ہے، کوئی یہ کہتا نظر آئے گا یعنی کہ مسلمان کہ یہ منحوس مہینہ ہے، کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا، اگر شادی بیاہ کریں گے تو نقصان ہوگا۔ اور دیکھیے آج کل غیر قوم کے اندر یہ جو ایام چل رہے ہیں، ہم نے یہ سنا کہ وارہ پڑے، یعنی کہ شادی بیاہ نہیں کرنا، یہ آج کل چل رہا ہے، وارہ پڑے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ آج کل مسلمانوں کے اندر بھی ہے، یعنی کہ جو چیز غیر قوم کے اندر ہے آج مسلمانوں کے اندر ہے، غیر قوم کے اندر ہے کہ یہ وارہ پڑے ہیں، 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ، اور مسلمانوں کے اندر بھی ہے کہ محرم اور سفر یہ 2 مہینہ ایسے مہینے ہیں جس کے اندر کسی بھی طرح کی خوشی والے معاملات کو انجام نہیں دینا، یعنی کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ غرض یہ کہ جو ایک عظیم مہینہ ہے مسلمانوں نے اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھ لیا، جبکہ ہر طرح کا خیر اور برکت یہ اسی مہینے کے اندر بھی ہے۔ اور یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے بھی تھا، یہ تو ایک اتفاقیہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم کے دن سن 61 ہجری کے اندر ہوئی، یہ تو ایک اتفاقیہ ہے۔ لیکن یہ جو محرم ہے اور اس کی جو 10 تاریخ ہے یہ تو پہلے سے، کب سے؟ محرم کا مہینہ تو روزے اول سے ہی ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اور اس کی جو 10 تاریخ ہے یہ تو خوشی کا دن ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، یہ تو شکر بجا لانے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، غم کا دن نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اسے غم والا دن بنا دیا ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ ہم اس دن غم نہ منائیں، ہم اس دن روزہ رکھ کر کے اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اس کی ایک مسلم تاریخ ہے، وہ تاریخ کیا ہے کہ 10 محرم کے دن اللہ نے فرعون کو ہلاک و برباد کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو ظلم اور ستم سے نجات دی تھی۔